بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ تصور کریں کہ پورے 24 گھنٹے کے لیے نہ کوئی بات کرنی ہے، نہ کوئی میسج بھیجنا ہے، اور نہ ہی کسی بحث میں حصہ لینا ہے، بالکل مکمل خاموشی۔ جو کہ آج کل کے دور میں ناممکن سا لگتا ہے۔ بالکل، ہم ایک ایسے دور کے عادی ہو چکے ہیں جہاں ہر خبر، ہر واقعے پر فوری رائے دینا ہمارا روزمرہ کا معمول بن گیا ہے۔ لیکن آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم جن ماخذ کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں وہ ہمیں ایک بالکل مختلف زاویہ دکھاتے ہیں۔ جی، ایک بہت ہی حیران کن زاویہ۔ آج کا ہمارا مشن دو بظاہر مختلف موضوعات کے درمیان تعلق کو سمجھنا ہے۔ پہلا موضوع ہے صمت یعنی خاموشی، اور دوسرا ہے عدل یعنی انصاف۔ یہ دونوں اندرونی طور پر بہت گہرے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ روزمرہ کی گفتگو میں یا غصے میں ہماری زبان سے اکثر ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جن پر بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اور دیکھیے، یہ جو پچھتاوا ہے نا، یہ کوئی معمولی احساس نہیں ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ دراصل اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا اندرونی توازن بگڑ چکا ہے۔ اندرونی توازن۔ جی بالکل۔ جب ہم ان فراہم کردہ ماخوذ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک بہت بنیادی بات ابھر کر سامنے آتی ہے۔ اپنی ذات پر قابو پانا، یعنی اپنی زبان کو لگام دینا، دراصل معاشرے میں توازن یا عدل قائم کرنے کی سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ ایک شخص جو اپنے ہی الفاظ کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا، وہ بیرونی دنیا کے ساتھ کیا انصاف کرے گا، ہے نا؟ بالکل، وہ معاشرے کے ساتھ انصاف کیسے کرے گا؟ چلے اس بات کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ یہ نقطہ تو سمجھ آتا ہے کہ دنیا کے ساتھ انصاف کرنے سے پہلے ہمیں اپنے اندرون اور اپنی زبان سے انصاف کرنا ہوگا۔ لیکن میری ایک الجھن ہے۔ جی بتائیے۔ کیا صمت یعنی خاموشی کا مطلب بس اپنے فون کو میوٹ کر دینا ہے، یا یہ اس آلے کو مکمل طور پر پاور آف کرنے کے مترادف ہے؟ ماخذ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ فون کو میوٹ اور پاور آف کرنے والی تشبیہ بہت زبردست ہے۔ اگر ہم ماخذ میں موجود لغوی بحث کو دیکھیں تو فون کو وقتی طور پر میوٹ کرنا سکوت کہلاتا ہے۔ اچھا، یعنی سکوت اور صمت الگ الگ چیزیں؟ جی ہاں، سکوت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس بولنے کی طاقت بھی موجود ہے، موقع بھی ہے، لیکن وہ محض وقتی طور پر جان بوجھ کر چپ ہے۔ عارضی خاموشی۔ بالکل۔ اس کے برعکس صمت کا تصور پاور آف کرنے جیسا ہے۔ امام راغب اصفہانی کا قول ان ماخذ میں پیش کیا گیا ہے کہ صمت زبان کے اعتبار سے زیادہ بلیغ اور گہرا لفظ ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ یہ لفظ ان بے جان چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جن میں بولنے کی صلاحیت سرے سے ہوتی ہی نہیں، جیسے قدیم عربی میں سونے چاندی کو مال صامت کہا جاتا تھا، یعنی ایسا مال جو مکمل طور پر خاموش ہے۔ صمت انسان کے اندر ایک گہری کیفیت پیدا کرتا ہے۔ تو کیا اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ انسان مکمل طور پر کلام ترک کر دے، ہمیشہ کے لیے چپ ہو جائے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں اکثر لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ماخذ واضح کرتے ہیں کہ ہمیشہ چپ رہنا یا مسلسل خاموشی اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اچھا؟ جی، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا حوالہ موجود ہے کہ ہمیشہ کا صمت یا مکمل خاموشی اختیار کر لینا دراصل ایک مذموم بدعت ہے۔ واقعی یہ نقطہ تو بہت حیران کن ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے ان ماخذ میں ایک صحابی ابو اسرائیل کا واقعہ بھی بیان ہوا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ وہ جنہوں نے قسم کھا لی تھی کہ وہ دھوپ میں کھڑے رہیں گے، سائے میں نہیں جائیں گے اور کسی انسان سے بات نہیں کریں گے، یعنی مکمل خاموشی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رد عمل تھا وہ ہماری اس بحث کے لیے ایک بنیادی اصول طے کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے کہو کہ بیٹھ جائے، سائے میں آ جائے اور بات کرے، یعنی دین انسانی فطرت کو کچلنے کا نام نہیں ہے۔ اصل کمال بولنے کی صلاحیت کو مار دینا نہیں بلکہ اسے نظم و ضبط میں لانا ہے۔ یعنی غیر ضروری اور فضول باتوں سے بچنا۔ اور واقعی ہم سب کو اس سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ استغفر اللہ۔ بے شک۔ کیونکہ مطلق خاموشی درست نہیں، تو پھر ہمارے اسلاف کس قسم کی خاموشی کی مشق کرتے تھے؟ ماخذ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ اپنی زبان پکڑ کر فرماتے تھے کہ اس نے مجھے ہلاکت کے مقامات تک پہنچایا ہے۔ جی، وہ اپنی زبان سے بہت ڈرتے تھے۔ اگر اچھی بات کہنا بہتر ہے تو یہ عظیم ہستیاں بولنے سے اتنا ڈرتی کیوں تھیں؟ یہ ہماری انسانی کمزوری ہے کہ ہم بولے بغیر رہ نہیں سکتے۔ استغفر اللہ۔ ان کا ڈر بالکل منطقی تھا۔ امام غزالی رحمہ اللہ کی ایک درجہ بندی ماخذ میں دی گئی ہے۔
وہ فرماتے ہیں کہ کلام کو 4 قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، وہ 4 قسمیں کون سی ہیں؟ پہلی قسم وہ کلام ہے جس میں خالص نقصان ہو، جیسے جھوٹ یا غیبت۔ اس سے تو بالکل بچنا چاہیے۔ دوسری قسم وہ ہے جس میں نفع اور نقصان دونوں ملے جلے ہوں، جیسے ہم کسی بحث میں پڑ جاتے ہیں، حق بات سے شروع کرتے ہیں مگر بات لڑائی تک پہنچ جاتی ہے۔ انا کا مسئلہ بن جاتا ہے، صحیح۔ اور تیسری قسم وہ کلام ہے جس میں نہ کوئی نفع ہو اور نہ نقصان، یعنی وقت کا ضیاع۔ تو مطلب 4 میں سے 3 قسم کا کلام تو سیدھا سیدھا ترک کرنے کے لائق ہو گیا۔ بالکل۔ اور چوتھی قسم وہ ہے جس میں خالص فائدہ ہو، لیکن امام غزالی خبردار کرتے ہیں کہ اس میں بھی ریاکاری یا دکھاوے کا خطرہ چھپا ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سمت نجا، یعنی جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ واہ، اگر خطرہ اتنا زیادہ ہے تو اس پر قابو کیسے پایا جائے؟ میں پڑھ رہا تھا ماخذ میں ارتاد بن منذر کا ذکر ہے، جنہوں نے 40 سال تک اپنے منہ میں کنکر رکھا۔ جی، اور یہ بظاہر بڑی سخت سزا لگتی ہے۔ بالکل، مطلب کوئی 40 سال کنکر کیسے رکھ سکتا ہے؟ لیکن دیکھیں، یہ کوئی سزا نہیں تھی، یہ دراصل ایک سرکٹ بریکر کا کام کرتا تھا۔ جب بھی انہیں بولنے کی خواہش ہوتی تو انہیں پہلے جسمانی طور پر اس کنکڑ کو نکالنا پڑتا۔ ہاں، تاکہ انہیں سوچنے کا وقت مل جائے۔ جی، یہ چند سیکنڈ کا وقفہ دماغ کو موقع دیتا تھا کہ سوچے، کیا واقعی یہ بات کرنا ضروری ہے؟ اور اسی طرح ربی بن ختیم کا بھی ذکر ہے۔ ہاں، جنہوں نے 20 سال تک دنیاوی بات نہیں کی۔ بالکل، اور جو بولتے اسے کاغذ پر لکھ کر شام کو اپنا محاسبہ کرتے۔ امام شافعی کے اشعار بھی یہی بتاتے ہیں کہ خاموشی عزت کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے۔ صحیح، اور یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جس طرح سمت انسان کے اندر ہر چیز کو صحیح جگہ پر رکھتی ہے، بالکل اسی طرح عدل بیرونی دنیا اور معاشرے میں توازن قائم کرتا ہے۔ بے شک، سمت اور عدل کا یہی گہرا تعلق ہے۔ میں اگر تشبیہ دوں تو عدل صرف عدالت کے کٹہرے کا لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ماحولیاتی نظام یا ایکو سسٹم کی طرح ہے، جس کا اگر ایک عنصر بھی ہلا دیا جائے تو پورا نظام تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایکو سسٹم کی تشبیہ بہت زبردست ہے۔ اصطلاحی اعتبار سے بھی عدل کا مطلب محض برابری نہیں ہے، بلکہ واجب ادا کرنا اور اپنا حق لینا ہے۔ ماخذ میں قسط اور انصاف کے درمیان فرق بھی بتایا گیا ہے۔ ہم تو عام طور پر ان سب کو ایک ہی معنوں میں لیتے ہیں۔ قسط اور انصاف میں کیا فرق ہے؟ قسط وہ ظاہری انصاف ہے جو ترازو سے کیا جاتا ہے، اور انصاف کا مطلب ہے کسی چیز کو برابر آدھا کرنا، جیسے لفظ نصف سے نکلا ہے۔ اور عدل؟ عدل ان سب سے وسیع ہے۔ امام ابن القیم کا حوالہ ہے کہ جہاں بھی عدل کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں وہیں اللہ کا دین اور اس کی شریعت ہے۔ یعنی عدل شریعت کی روح ہے۔ بالکل، اور افسوس کی بات ہے کہ ہم اکثر روزمرہ کے معاملات میں ناانصافی کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کرے، استغفر اللہ۔ آمین۔ عدل کو سمجھنے کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ جب طاقت اور اختیار پاس ہو تو یہ عدل عملی طور پر کیسا نظر آتا ہے۔ مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے۔ مصر کے گورنر عمرو بن الاس کے بیٹے والا واقعہ؟ جی بالکل، جب اس مصری شخص کو گورنر کے بیٹے نے کوڑے مارے، یہ حیران کن ہے کہ خلیفہ نے صرف بیٹے کو سزا نہیں دی بلکہ مصری کو حکم دیا کہ گورنر کے گنجے سر پر بھی مارو۔ حکمرانوں کے اس قدر سخت محاسبے کا سن کر تو بندہ کانپ جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ وہ اس لیے کہ غرور طاقت کی وجہ سے آیا تھا، لیکن میں بتاتی ہوں اس سے بھی عظیم مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتی ہے۔ غزوہ بدر کا واقعہ؟ جی، جب سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ پیش آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفیں سیدھی کر رہے تھے، چھڑی سواد کے پیٹ پر لگی اور انہوں نے بدلہ مانگا۔ کسی سپاہ سالار سے جنگ کے میدان میں قصاص مانگنا، یہ تو آج کل سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا پیٹ مبارک ننگا کر دیا تاکہ وہ بدلہ لے سکیں۔ اسی طرح مخزومی عورت کی چوری کا واقعہ ہے جب سفارشیں آئیں۔ ہاں، وہ تاریخی جملہ۔ جی، کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ سبحان اللہ، یہ بتاتا ہے کہ عدل میں کوئی رشتہ یا عہدہ کام نہیں آتا۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مثال بھی تو ہے جب ان کی زرہ گم ہو گئی۔ بالکل، وہ خلیفہ وقت تھے مگر ایک عام دعوے دار بن کر یہودی کے خلاف قاضی شرح کی عدالت میں پیش ہوئے۔ اور قاضی نے خلیفہ کے بیٹے
یعنی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی گواہی ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ سن کر کے ایک خلیفہ عام شہری کی طرح عدالت میں پیش ہوا اور فیصلہ خلاف آیا اور پھر اسے تسلیم بھی کیا۔ تستغفر اللہ، رب کے حضور کیا عاجزی تھی! اور اسی عدل نے اس یہودی کو مسلمان کر دیا۔ لیکن اس طاقتور لفظ کے کچھ تاریخ پہلو بھی ماخذ میں بیان ہوئے ہیں۔ ہاں، میرا اگلا سوال یہی تھا۔ اگر ہر کوئی انصاف پسندی کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر تاریخ میں اس لفظ کے نام پر اتنی ناانصافی کیوں ہوئی؟ ہر گروہ نے اسے مسخ کیوں کیا؟ کیونکہ ہر نظریہ اسے اپنے حق میں استعمال کرنا چاہتا تھا۔ ماخذ میں بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں بتایا گیا ہے کہ معتزلہ نے کیا کیا۔ معتزلہ نے کیا کیا تھا انہوں نے اللہ کے علم پر سوال اٹھایا اور تقدیر کے انکار کو عدل کا نام دے دیا۔ اور دوسری طرف جبریہ کا گروہ تھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ انسان کانپتے ہوئے شخص یا ہوا میں پتے کی طرح مجبور محض ہے، اور یہی عدل ہے کہ اللہ اس کے ساتھ جو چاہے کرے۔ یعنی دونوں انتہاؤں پر چلے گئے۔ اور یہی بات ماخذ آج کے جدید دور کے حوالے سے بھی کہتے ہیں۔ کچھ سیکولر اور لبرل گروہ آزادی اور مساوات کے نام پر ان تصورات کو اسلامی احکام کے خاتمے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یعنی خوبصورت الفاظ کے پیچھے خطرناک مقاصد۔ جی، جب بھی حق کو باطل کے روپ میں پیش کیا جائے تو ہمیں چوکنا رہنا چاہیے۔ استغفر اللہ۔ بالکل۔ تو اس پورے گہرے مطالعے کو اگر ہم سمیٹیں تو ایک گہری سوچ ابھرتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سچے عدل کا آغاز دراصل ہماری اپنی انا کی خاموشی سے ہوتا ہو۔ بہت گہری بات ہے۔ جی، جب ہم اپنی خواہشات کو چپ کرواتے ہیں تبھی ہم عدل کے ترازو کو برابر ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تفصیلی جائزہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے الفاظ اور فیصلوں پر نظر ثانی کریں۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ عالم بالصواب۔